اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور دیوبندی حضرات بھی ہیں۔ چاروں کے عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر نیت، خواہش، کوشش اور منزل سب کی ایک ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں جنت ان کو بھی چاہیے، جو 8 پڑھتے ہیں جنت ان کو بھی چاہیے۔ جو نہیں پڑھتے جنت ان کو بھی چاہیے۔ 11ویں شریف کو ثواب سمجھ کر منعقد کرنے والے جنت ان کو بھی چاہیے، اور 11ویں کو بدعت سمجھ کے نظر انداز کرنے والے جنت ان کو بھی چاہیے۔ جو میلاد النبی کو فرض محبت سمجھ کے ادا کرتے ہیں جنت کے خواہش مند وہ بھی ہیں، اور جو میلاد النبی کو شرک، بدعت، گمراہی یا اسلام میں نئی ایجاد کہتے ہیں جنت ان کو بھی چاہیے۔ عقائد سب کے مختلف ہیں مگر خواہش مند سب ایک ہی چیز کے ہیں کہ مولا ہمیں جنت۔ آپ بولیں گے تو پھر بات سنانا نہیں چاہیے، جو میں بلوانا چاہ رہا ہوں مجھے وہ آپ سنائیں۔ نظریات ان چاروں کے مختلف ہیں مگر ارادہ سب کا ایک ہے کہ ہمیں جنت چاہیے۔ مسجد کی صف پہ کھڑا ہو کر بریلوی بھی کہتا ہے جنت چاہیے، دیوبندی بھی کہتا ہے جنت چاہیے، شیعہ بھی کہتا ہے جنت چاہیے، اہل حدیث بھی کہتا ہے مولا جنت چاہیے۔ فرمایا چاہیے مولا سب کو چاہیے، اللہ فرماتا ہے میں نے بیچ دی ہے۔ وہ 3-4 لوگ مجھے چاہیے اپنے مطلب کے، زیادہ مجھے چاہیے بھی نہیں۔ میں نے بیچ دی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کچھ مومن ایسے ہیں جنہیں میں نے جنت بیچ دی۔ اگر محبت اجازت دی تو وہ آج کی تھوڑی سی دیر میں وہ مومن ڈھونڈ نہ لیں جنہیں اللہ نے جنت بیچ دی۔ آپ چھوڑیے باہر کے مفتیوں کو، ایک مفتی اللہ نے آپ کے اندر بھی بٹھایا ہے۔ باہر والا مفتی تو ڈنڈی مار سکتا ہے، یہ تو ڈنڈی بھی نہیں مارتا۔ کتابوں کی بات رہنے دیں، صاحبان علم کی بات کو رہنے دیں۔ آج مسجد نور میں بیٹھ کر ضمیر کی کچہری لگا کر اپنے ضمیر سے فیصلہ کروائیں۔ ہر شخص اپنے ذہن میں قبر کے اندھیرے کو رکھے اور حشر کی گرمی کو رکھے۔ لگائیے ضمیر کی کچہری اور اپنے آپ کو کھڑا کیجئے ضمیر کی عدالت میں۔ ہر شخص یہ سوال اپنے ضمیر کی کچہری میں پیش کرے، اللہ نے جنت بیچی ہے تو وہ کون سے مومن ہیں جنہوں نے جنت خریدی ہے؟ یہاں سے نہیں کہہ رہا، یہاں سے کہہ رہا۔ یہ سوال مقدمے کی صورت میں جب آپ اپنے ضمیر کی کچہری میں پیش کریں گے، اللہ نے بیچ دی ہے تو پھر خریدی کس نے؟ اس اندر سے آنے والی جواب کا مطمع نظر صرف ایک ہی ہوگا،
اللہ نے بیچ دی ہے اور علی کے بیٹوں نے خرید لی. ایک تو مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ سارے ہیں سنی. دوسری خوشی یہ ہے کہ سنیوں میں سے آپ پھر ہیں مولائی خطائی نہیں. ابھی بھی آپ کا ذوق میرے ذوق کے برابر نہیں آیا. جب آئے گا تو میں بتا دوں گا. رب نے بیچ دی ہے تے علی دے پتراں. آہستہ نہیں بولنا, زور سے بولنا. خرید. جملہ میرا قبول فرمائیں گے محبت کے ساتھ. رب نے نہ مفت بیچی ہے نہ انہوں نے مفت خریدی. پوری قیمت دی. میلاد ہے, آپ کو رولانا نہیں ہے, صرف عظمت بتانی. اکبر بھی دیا ہے, اصغر بھی دیا ہے, قاسم بھی دیا ہے, اور بھی دیا ہے, محمد بھی دیا ہے, عباس بھی دیا. سبحان اللہ. پوری قیمت ادا کر کے اللہ فرماتا ہے میں نے بیچ دیا. یہ فرض کریں یہ 100 کا نوٹ لے کر نا ہم بازار میں جاتے ہیں اور جا کر دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ نا مجھے یہ پانی کی بوتل دے دیں. وہ میرے اس 100 کے نوٹ کو نا ایسے کر کے ٹٹولتا ہے, دیکھتا ہے اصلی ہے کہ نکلی ہے. اچھا میں مثال بھی دیتا میں نال نہ دونوں کچھ آندھا بھی بیٹھا. وہ ٹٹولتا ہے, دیکھتا ہے کہ اصلی ہے کہ یہ نوٹ چیز جو دینی ہے وہ دیکھتا ہے. جنت فجر کے وقت بھی پاک ہے, جنت ظہر کے وقت بھی پاک ہے, عصر کے وقت بھی پاک ہے, مغرب کے وقت بھی پاک ہے, عشاء کے وقت بھی پاک ہے, تہجد کے وقت بھی پاک ہے. ہم جاگتے رہیں پھر بھی پاک ہے, ہم سو جائیں پھر بھی پاک ہے. ایمانداری سے مجھے بتاؤ, میں پانی کی بوتل لینے جاؤں, دکاندار میرے نوٹ کو دیکھتا ہے کہ کھوٹا ہے کہ کھرا ہے. اللہ نے جنت کے خریدار دیکھے بغیر جنت بیچ دی ہوگی. اس نے اپنی طہارتوں کا مرکز بغیر خریدار دیکھے سودا کر کے بیچ دیا ہوگا. ہم پیدا ہوئے, ماں کو 40 دن کے لیے پلید کر دیا. دن تک ہماری ماں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. 40 دن تک وہ بیچاری نماز سے دور رہی. 40 دن تک ہم نے ماں کا روزہ چھڑوا دیا. یہ پلیتوں کی ولادت ہے. جن کے ذکر میں آئے ہیں ان کی عصمت بھی دیکھیں, ساتھ ساتھ اپنی اوقات بھی دیکھیں. ہم پیدا ہوئے 40 دن کے لیے, سارا مہینہ کے لیے اپنی ماں کو پلید کر دیا. میرے سنی بھائیوں, آؤ سیدوں کی ماں کی چوکھٹ کو چومو. ظہر کے وقت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے, عصر کے وقت سیدہ بھی مصلی پر ہے, امام حسن بھی مصلی پر. یہ مالک. گھروں کے باہر نا تختیاں لگی ہوتی ہیں مالک مکان کی. ایک تختی جنت کے مرکزی دروازے پر بھی لگی ہے. اگر سارے بولیں تو پھر میں آپ کو سناتا ہوں. اس تختی پر لکھا ہے, ایک تختی جنت کے مرکزی دروازے پر بھی لگی, 5 سطریں اس پر لکھی. سب سے اوپر والی سطر پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ. ایسے میں نہیں چلنے والا, بولنا تو پھر زور سے استقبال کرنا پڑے گا. 5 سطریں, ہر سطر پہ آپ نے استقبال کرنا ہے, کیونکہ میرے لیے تھوڑی بولنا ہے, میں آپ کے لیے تھوڑی بول رہا ہوں. جنہیں راضی کرنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں تک آئے ہیں انہیں پھر بول کر راضی بھی تو کرے نا. چھوڑیے ایک لمحے کے لیے سب سے جنت پر لگی ہوئی پھٹی نور کی تختی, اس
سب سے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ. دوسری نہیں پڑھوں گا اس طرح. چلو پھر سوچ لیں. دوبارہ بولتا ہوں تاکہ پھر دیکھتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے کہ اس کو چھوڑ کے میں نے پھر آگے چلنا ہے. جنت کے مرکزی دروازے پر جو اللہ کے فضل کا مقام سب سے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ. دوسری صدر میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ. تیسری صدر میں لکھا ہے علی حبیب اللہ. چوتھی میں لکھا ہے فاطمہ صفوۃ اللہ. اور پانچویں میں لکھا ہے الحسن والحسین عامۃ اللہ. یہ 5 سطریں اللہ نے جنت کے مرکزی دروازے پر لگا کر قیامت تک آنے والے ہر غیرت مند کو بتا دیا جنت کا خالق میں ہوں، اب مالک اور قاسم یہ. مالک جہاں بھی ہو نا اپنی جاگیر سے چیزیں منگوا سکتے. بھائی اچھا میرے 3 بندے پورے ہو گئے، میرے 3 پورے ہو گئے. مجھے چور صاحب کہتے ہیں نا کہ آج رات آپ نے یہیں رکنا ہے. اب یہاں پر میں مالک تو نہیں ہوں، مہمان ہوں. مالک تو میں لنڈن ہوں اپنے گھر میں، تو وہاں سے میں فون کر کے کہوں گا کہ فلاں جگہ میرے کو سوٹ پڑا ہے، میرے یہ چیز پڑی ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، مہربانی کر کے یہاں مجھے پہنچا. مالک کہیں پر بھی ہو نا اپنی جاگیر سے چیز، جن کے موڈ پر بہار ہے وہ چہرے بتا رہے ہیں مجھے، جن کی طبیعت پہ تازگی، مالک کہیں بھی ہو وہ اپنی جاگیر سے چیزیں منگوا سکتا ہے. سر اٹھاؤ، مالکان جنت بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، ان کی جاگیر جنت سے کھانے بھی آ رہے ہیں، ان کا لباس بھی آ رہا ہے. زور سے بولو. یہ چپ کر کے بیٹھے نہ میں دونوں حدیث سناتے گنگا پالا. مالک جہاں بھی ہو جاگیر سے چیز. غزوہ احد کمسان کا رات میں لڑتے لڑتے حضور کے صحابی ہیں جناب عکاشہ، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. اب میں رکوں گا نہیں، جلدی سے آپ کو سناتا جاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹوٹی ہوئی تلوار کے 2 سرے اپنے ہاتھ میں پکڑے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تلوار ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہیں سے کھجور کی لکڑی ڈھونڈ کے لے آؤ. عکاشہ گئے جلدی سے کہیں سے کھجور کی لکڑی تلاش کر کے لائے. اب ذرا ادھر دیکھیے گا، لکڑی میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دی. میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ اس کھجور کی لکڑی پہ مس کیے. پکڑی تھی تو لکڑی تھی، مس کیا تو تلوار بنا کے پہنچا دو. گئے لڑے، 10 منٹ گزرے، ایک اور صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار کے 2 سرے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور تلوار ٹوٹ گئی، سرکار نے فرمایا کھجور کی ٹہنی لے آؤ. جلدی سے گئے، کھجور کی ٹہنی اٹھا کر لے آئے، سرکار کے سپورٹ کی. میرے آقا نے مس کیا، ٹہنی کو تلوار بنا کر صحابی کے سپورٹ کیا. تو 10 منٹ گزرے، علی کی تلوار ٹوٹ گئی. سر اٹھائے ذوالفقار والے. اچھا علی کی تلوار ٹوٹی. ٹوٹی ہوئی تلوار کے 2 سرے لے کر میرے مولا بھی حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور میں بھی کسے پاسوں کھجیلا پاؤں. فرمایا نا. آقا کیوں؟ فرمایا وہ میرے سپاہی تھے، تو اللہ کا شیر ہے. وہ سنیو، زور سے بولو اگر بولنا ہے. وہ جو پہلے لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے وہ میرے سپاہی ہیں، تو اللہ کا شیر ہے. حضور تلوار کا کیا کروں؟ فرمایا ابھی دیکھو. میرے کریم نے آسمان کی جانب نگاہ کی، جبریل کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی. آج سے جبریل چل کے سدرہ سے زمین پر آ رہے ہیں اور زبان سے نعرے لگاتے آ رہے ہیں، لا فدا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حضور انہیں کھجور کی لکڑی کی تلوار نہ بنا کر دیں،
ان کی تلوار ان کی جاگیر سے آ گئی ہے. آپ ذرا کھڑے ہو. آپ سید ہیں. میں توحید گارڈن کا جلسہ چھڑ دیں میں دونوں نہیں چھڑنا. یہ 3 4 5 6 نسلیں پہلے تھی ہم مسلمان ہوئے. اس سے پہلے میرے دادا جی پتہ نہیں ہم کیا تھے, غیر مسلم تھے, کیا تھے, کلمہ پڑھتے. یہی سوال اگر آپ کسی 6 سالہ سید زادے سے پوچھیں, شاہ جی آپ کب سے مسلمان ہیں, اس سے پہلے کہ وہ 6 سال کا سید زادہ جواب دے, مسجد نور کے غیرت مند لوگ سوال پوچھنے والے کا گریبان پکڑ لیں گے. حیا نہیں آتی, علی کے بیٹے سے اس کا کلمہ پوچھتے ہو. بات سن کے بولیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. آج 1500 سال کے بعد آپ علی کے بیٹے سے اس کا کلمہ نہیں پوچھ سکتے. لوگوں کی مات ماری گئی ہے, علی کے باپ کا ایمان ڈھونڈتے پھرتے. امجد جاوید صاحب سورۃ التغابن تفسیر روح البیان, سرکار فرماتے میں معراج پر گیا, مجھے جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے گئے. میرے نال نال ہو یا رہ گئے ہو؟ مشاہدہ کروائے گا. سرکار فرماتے میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا. ایک بندہ جہنم کی آگ کے اندر بڑے مزے سے بیٹھا, آگ کے شعلے جلانے کے لیے قریب آتے ہیں, بغیر جلائے واپس ہٹ جاتے. گرمی کی وجہ سے ہلکا سا پسینہ ہے جو اس کے ماتھے پہ نمودار ہوتا ہے, وہ پسینہ صاف کرتا ہے, بیٹھا مزے سے ہے. آگ جلانے کے لیے قریب آتی ہے, بغیر جلائے واپس چلی جاتی. میں نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون ہے؟ حضور جہنمی ہے. پر میں دیکھ رہا ہوں ہے کون؟ آقا حاتم طائی. کون ہے؟ فرمایا جہنمی ہے. حضور دوزخی ہے. آگ کیوں نہیں جلاتی؟ شعلے قریب آ کر بغیر جلائے واپس چلے جاتے. حضور مشیت کا فیصلہ. کیوں؟ وہ آقا اصل میں نا اس نے دنیا میں سخاوت کر کے اللہ کی مخلوق کو پالا ہے. بات ہو گئی, آپ نے پتہ نہیں کب بولنا ہے. آقا اللہ کی مشیت کا فیصلہ ہے. اس نے نا حاتم طائی نے آواز بڑھائی, سخاوت کر کے دنیا میں اللہ کی مخلوق کو پالا ہے. اس نے آ کر سخاوت کی ہے, دنیا میں اللہ کی مخلوق کو پالا ہے. مشیت کا یہ فیصلہ ہے, جہنم کی آگ اس کو جلائے نہیں. رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں, جو حاتم طائی سخاوت کر کے اللہ کی مخلوق کو پالے, اسے تو شعلے جلا نہیں سکتے جس ابو طالب نے میرے محمد کو پالا. ٹھہر گیا. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم. پہلے قرآن کا جواب دیں پھر حدیث تک آئیں. اللہ فرماتا ہے اے رسولو پاک کھاؤ. کاش آپ بولے تو میں آپ کو سناؤں گا. پاک کھاؤ. اے رسولو طیب کھاؤ, پاک کھاؤ. اچھا رسول اگر طیب کھائے گا تو امام الرسل اطیب کھائے گا. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. انما المشرکون نجس. حبیب یہ مشرک پلید نجس ہے, یہ کافر. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے, رسولوں تم نے پاک کھانا ہے. اب میں آپ کو نا ہمارے اپنے ذوق کی مثال دے کے تو پھر میں بات واضح کرتا ہوں. میرے فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر صاحب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں کاک گئے. خواجہ صاحب نے گوارا ہی نہیں کیا, اس کی رحمت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میں شرابی کا کھانا فرید کے پیٹ میں جانے دوں. رکھو مولائی سنیو اپنے دل پہ ہاتھ اور سر پہ قرآن, اور مجھے بتاؤ جس رب کی غیرت فرید کے پیٹ میں شرابی کا کھانا نہیں جانے دیتی, اگر ابو طالب کافر ہے تو وہ کافر کا کھانا محمد کے پیٹ میں جانے. حدیث تک بات میں آتے ہیں. آپ اپنے باپ کی فکر کریں, علی کے باپ کو چھوڑ دیں.
ایڈا بڑا علمی ڈاکہ، اتنا بڑا ڈاکہ آپ نے مار دیا ہے. ادھر منبر پر بیٹھ کر ہمیں سناتے ہو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. کوئی شک نہیں اس بات پہ کہ ولی کی نگاہ، ایک لمحے کی نگاہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. مگر مسجد نور میں کوئی مجھے بھی تو سمجھائے، ولی کی ایک لمحے کی نظر تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ مصطفیٰ کی 42 سالہ صحبت ابو طالب کو نہیں بدل سکی. اللہ فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوه وکیلا. اے کاش کہ آپ بولتے وہ مشرق کا رب بھی ہے، مغرب کا رب بھی ہے، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے. خبردار کسی کافر کو وکیل نہ بنانا. کسی کافر کو وکیل میرے محمد متھے تے سیرا جو بول رہے ہو آپ کو تو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے ماتھے پہ سیرا ہے. ہاشمی جوانوں کی تلواروں کے سائے میں چلی ہے بارات مصطفیٰ. اچھا میں نا آپ کو ایک بات سنا. اما جی خدیجہ کی ایک سہیلی ہے جن کا نام ہے نفیسہ. کیا نام؟ نفیسہ. مزہ آ گیا، سارے زور سے بولے. نام کیا ہے؟ نفیسہ. دونوں سہیلیاں آمنے سامنے بیٹھی. مجھے نہیں پتا اس میں کتنا مزہ ہے، چونکہ مجھے تو پتا نا کہ آگے بات کیا ہونے والی ہے، تو مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا. دونوں آمنے سامنے بیٹھے. نفیسہ کہنے لگی خدیجہ آپ نکاح کر لیں. اما خدیجہ نے کہا کس سے کروں؟ مجھے نہیں پتا کتنا لطف ہے اندر. کس سے کروں؟ نفیسہ نے کہا آپ جو کہ طاہرہ ہے نا، آپ جو کہ باہر والوں آپ بھی شامل ہو جاؤ بول کے ہمارے ساتھ. آپ جو کہ طاہرہ ہے نا تو کسی طاہر سے کریں. نہیں مزہ تو بھی آگے، آرام سے ذرا سن لیں. خدیجہ آپ نکاح کر لیں. نفیسہ کس سے کروں؟ خدیجہ آپ طاہرہ ہیں تو کسی طاہر سے کر لیں. ایک لمحہ رکے بغیر میری اور آپ کی ماں نے کہا کہیں تیرا مطلب محمد ابن عبداللہ کی طرف سے نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہنے لگی بالکل میرا اشارہ انہی کی طرف ہے. آپ جو کہ مالدار خاتون تھی. اچھا میں ایک آپ کو بات بتاؤں. مکہ کے بڑے بڑے روسا جب اما جی خدیجہ کا رشتہ بھیجا کرتے تھے نا، آنکھوں کا جاگنا کافی نہیں ہے، دماغ کا جاگنا ضروری ہے. رشتہ بھیجا کرتے تھے نا، فرض کریں کب انہوں نے اپنے بچے کا رشتہ لے کر اما جی خدیجہ کے پاس جانا ہے تو رات کو بیٹھ کر وہ برادری والے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے کہ کل ہم اپنے بچے کا رشتہ لے کر خدیجہ کے پاس جا رہے ہیں، خدیجہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی؟ سنیو آج کی رات میں اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس سے بڑا جملہ آجی کے ساتھ ہدیہ اور نہیں کر سکتا. اپنی کمیونٹی کے احساس کے ساتھ میں اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہا ہوں. ہر وہ شخص جو رشتہ بھیجنے کا خواہش مند ہوتا تھا رات پہلے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتا تھا خدیجہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی. نفیسہ نے کہا طیب سے نکاح کرے، طاہر سے نکاح کرے. خدیجہ کہتی ہے کہیں تیرا اشارہ محمد ابن عبداللہ کی طرف تو نہیں؟ نفیسہ نے کہا بالکل. خدیجہ کہتی ہے محمد مجھے قبول کر لے. نفیسہ نے کہا میں رشتہ لے کے جاتی ہوں دیکھ لیتے. آسیہ بدبخت جیسے اور سلمان رشدی جیسے بدبخت
جنہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول نے پیسے کے لیے شادی کی ہے، عقل کے اندر دیکھو بھی تو صحیح، رشتہ میرے نبی نے نہیں خدیجہ نے بھیجا ہے۔ ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ بھی کوئی نہیں کیا۔ اچھا آپ کے پاس ہے کچھ دیر سننے کے لیے، بس کر دیں، سنیں ذرا۔ آپ آئیں، میری سوئی پھر بار 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 وہی مطالعے پہ اٹک جاتی ہے پیچھے۔ بی بی نفیسہ رشتہ نکل گئی، میرے کریم آقا تشریف فرمائے، اور نفیسہ جا کر عرض کرنے لگی میں اپنی سہیلی خدیجہ کا رشتہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ چہرہ عصمت حیا سے سرخ ہوا۔ سرکار نے نا امت کے شرفاء کو طریقہ سکھایا۔ بی بی نفیسہ سے مخاطب ہو کر فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں۔ اوے آپ پہ واٹس ایپ نہیں کرنے، بیٹھے آپ، میں چچا سے پوچھ کر بتاؤں۔ مجھے جھٹ لگے گا میں آپ غالب سے اس جملے میں تو مزہ ہے، پوچھ کر بتاؤں گا، مجھے تھوڑی سی گیرہ لگانے دیں۔ اللہ نے فرمایا آدم جنت سے اتر جائیں، مولا جیسے تو کرے، ابراہیم رکھو اسماعیل کے گلے پہ چھری، مولا جیسے تو کہے، یہ جملہ حفظ کر دے۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہو، مولا جیسے تو کہے۔ زکریا آرے سے چڑھ جاؤ، مولا جیسے تو کہے، جیسے تیری مرضی۔ عیسیٰ مردے کو زندہ کرو، مولا جیسے تیری مرضی۔ چار رکعتوں کی نیت کر کے میرے مصطفیٰ ظہر کے وقت مصلی پر کھڑے ہوئے، 2 مکمل ہو گئی، 2 رہتی ہیں۔ سن، میرے نبی نے آسمان کی جانب دیکھا، نماز دے بیٹھ، نماز دے بیٹھی جبریل آ گئے، حبیب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ قبلہ بدل دوں؟ جی بولو۔ فرمایا آپ چہرہ پھیرے، قبلہ نہ پھیرو، محمد اپنا خدا نہ کہنا، جنہیں تیری مرضی۔ نفیسہ آ کر کہنے لگی رشتہ لائی خدیجہ کا، روز تو آگے پتہ نہیں کون پہنچے گا۔ چچا سے پوچھ کر بتا، میرے مصطفیٰ حیات کی سرخی مقدس چہرے پر لیے اپنے گھر تشریف لائے، سرکار مطالب کی نگاہ پڑی اور آپ نے دیکھا آج میرے بیٹے کا چہرہ حیات کی سرخی سے لال کیوں ہے؟ ہائے ہائے، لال کیوں ہے چہرہ؟ کہنے لگے وہ چچا جی اصل میں نا بی بی نفیسہ خدیجہ کا رشتہ پیغام نکاح لے کر آئی تھی، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جملہ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ پوچھ کر بتاؤ، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا چچا جیسے تھے۔ یہ مالکان جنت، میرے مصطفیٰ کی مقدس بارگاہ ہے، سیدہ کائنات آ گئی۔ اچھا مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کو تقریر کا حصہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اس کو میرا سوال کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اس کا جواب مجھے خود نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، خدا گواہ ہے مجھے نہیں پتا کہ جب بھی سیدہ آتی تھی تو خدا جانے مصطفیٰ اٹھ کر کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ اگر تو بیٹی کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہونا سنت مصطفیٰ ہے تو یہ مولوی اٹھ کر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ بات کو
اور ہے، اس کا جواب نہ کل کسی کے پاس تھا نہ آج کسی کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا کیوں ہوتے تھے، باہر اٹھتے تھے۔ ایک تشریف لائی سرکار کی بارگاہ میں، حضور نے سامنے بٹھا لیا، سرکار نے فرمایا فاطمہ جنت میں نا حوروں کی ایک جماعت ہے، جماعت۔ مولا جنت تو ساری حوروں سے بھری ہے، وہ کیسی جماعت ہے؟ فرمایا مکتوب علی جبینہا اللہ۔ آپ کا ذوق ختم تو میرے پاس کر دیں۔ وہ حوروں کی جماعت ایسے ہے کہ ان حوروں کی پیشانی پر اللہ لکھا ہوا ہے، مکتوب علی جبینہا اللہ، اس کی پیشانی پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ وعلی خدہا الایمن محمد، ان کے دائیں رخسار پر محمد لکھا ہوا ہے۔ وعلی خدہا الایسر علی، بائیں رخسار پر علی لکھا ہوا ہے۔ وعلی ذقنہا حسن، ان کی تھوڑی پر حسن لکھا ہے۔ یہ بات کہہ کر میرے مصطفیٰ خاموش ہو گئے، ادھر آقا چپ ہوئے، ادھر سید نے ہاتھ باندھے، حضور میرا حسین کہاں ہے؟ جڑ جائیں فاطمہ حوروں کا ایک گروہ، پیشانی پر اللہ، دائیں رخسار پر محمد، بائیں رخسار پہ علی، تھوڑی پر حسن لکھا ہے۔ حضور میرا حسین کہاں پر ہے؟ جب سب آپ نے اگلے جملے کا کھڑے ہو کر استقبال نہ کیا تو آج نور مسجد میں میرا آخری خطاب ہے، میں نے اگلے سال کوئی نہیں آنا آپ کے پاس۔ آپ بولیں گے، آپ کیسے نہیں بولیں گے؟ میں دیکھتا ہوں آپ کیسے نہیں بولتے۔ حضور میرا حسین کا، فرمایا فاطمہ ماتھے پر اللہ، دائیں رخسار پہ محمد، بائیں پہ علی، تھوڑی پہ حسن، میرا حسین۔ فرمایا وعلی نہر الحسین حروری شہرت حسین۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اور میرے سنی بھائیو، ہاتھ کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، جب ایسا پیر کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے، ناک کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، سر پھوٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، شہرت کٹ جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرا جملہ قبول کرتے جائیں، حوروں کی زندگی کا نام حسین۔ حشر کا میدان ہے، سنا دوں اگر کہیں تو یہ نہیں سنا۔ جبریل کھڑے ہیں عرش کا پایا پکڑ کے، مولا داؤد کی بیٹیاں آنا چاہتی ہیں، ممبر سے جوڑ جائیں جلدی ورنہ بات ضائع نہ ہو جائے۔ مولا تیرے بندے، تیرے پیغمبر نوح کی بیٹیاں حشر کے میدان میں آنا چاہتی ہیں، فرمائے گا آنے دو۔ مولا تیرے بندے، تیرے پیغمبر یعقوب کی بیٹیاں، یوسف کی بہنیں حشر کے میدان میں آنے کی اجازت چاہتی، فرمائے گا آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل عرش گزاروں گے، عرش کا پایا پکڑ کے، مولا فاطمہ بنت محمد آنا چاہتی ہے، فرمائے گا روک دو۔ رک جائیں، ارشاد ہوگا یا اہل معاشر، اور حشر کے میدان میں آدم سے آخری بندے تک جمع ہونے والوں سمیت نبیوں اور رسولوں کے، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، آنکھیں بند کرو اور گردنیں جھکاؤ۔ ایسے آنکھیں بند، گردنیں جھکاؤ۔ مولا بلاؤں، فرمایا نہیں، 70,000 حوریں سامنے، 70,000 پیچھے، 70,000 دائیں اور 70,000 بائیں، اور نور کی سواری پر ام الانوار بیٹھی ہے۔ میں کیا کروں، آپ ضائع کر رہے ہیں میری جملوں کو، میری محبت۔
پیغمبر کھڑے, رسول کھڑے. یہ حکم صرف عام معاشر کے لوگوں کے لیے, امتوں کے لیے نہیں ہوگا, ہر پیغمبر کے لیے, ہر نبی کے لیے, ہر رسول کے لیے. گردنیں جھکاؤ. میں جملہ بڑے آرام سے کہوں گا, محبت ہے تو پھر قبول فرما کے رکھ لیجیے گا. وہ جس کے آنے پہ رسالت کی آنکھیں بند اور گردن جھک جائے, اس عظمت کو فاطمہ کہتے ہیں. یہ فاطمہ ہے, اتنی بڑی فاطمہ. یہ آپ نے مجھے یہاں مسجد میں لا کر منبر پر بٹھا دیا ہے. جسے محفل میں عزت ملے اسے دین کا خادم کہتے ہیں, اور جسے حشر کے میدان میں عزت دی جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اتنی بڑی فاطمہ. علی پتہ ہے کون ہے؟ یہ تو ہے فاطمہ. علی پتہ ہے کون ہے؟ اتنی اونچی فاطمہ اپنے مقدس دوپٹے کے پلو سے جس کے جوڑے صاف کر کے کہے نا پہنے جی, اس جی کو علی کہے. یہ مالکانی جنت ہے. اللہ فرماتا ہے میں انہوں ویچ چھٹیے اب ایک سے لو, خالق میں ہوں اب مالک ان سے. اگر آپ کہیں تو ایک بات میں آپ کو اور بھی سنا, لیکن وقت ہونے والا ہے, بس میں آخری بات کہنے لگوں آپ کی. آخری بات یہ ہے, تو پونے گھنٹے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہی چہرہ دیکھ کر مسکرا رہا. بھائی بہت شکریہ, جو مسکرا کر بول رہے ہیں اپنا چہرہ دیکھ کر نا, امیر کائنات مولا کائنات اپنا ہی چہرہ دیکھ کر مسکرا رہا. سبحان اللہ. ایسا وقت ہے کہ وفا دیکھنی ہونا تو حبشہ کے بلال سے لے کر نا امجد جاوید صاحب کوفہ کے محسن تمار کے ماتھے پر لکھی ہوئی وفا کی تحریر کو دیکھا. محسن اتنے ایماندار تھے کہ کبھی کبھی دیانت ان کی جگہ پر بیٹھ کر خود کھجوریں بیچ دی تھی. یہ تھے کون؟ محسن تھے کون؟ میرے مولا کائنات کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, پیچھے کوفہ کے بازار میں. جس نے جانا ہے جائے بسم اللہ. پر میں گل پوری کرنی. یہ سرکار علی مرتضیٰ کے پیچھے 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 چلتے تھے, اور چلنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی, ادھر دیکھیں, زمین پر جس جگہ جناب علی کی مقدس نالین نقش چھوڑ کر اٹھتے تھے, یہ وہاں سے قدم بچا کر نظر کی عبادت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے.